رجب علی بیگ سرور اور فسانے عجائب۔ رجب علی بیگ سرور، اس کا اصل نام تھا رجب علی بیگ اور تخلص سرور۔ اظہر علی بیگ ان کے والد تھے۔ ان کی پیدائش 1786 عیسوی میں لکھنؤ میں ہوئی۔ شاعری میں ان کے استاد آغا نوازش دے اور ان کے انتقال 1869 عیسوی میں بنارس میں ہوئی۔ رجب علی بیگ سرور کے ادبی کارنامے۔ فسانے عجائب یہ ان کی پہلی تصنیف ہے۔ شگوفے محبت سرور کی دوسری کتاب ہے۔ اس کتاب کا قصہ پریم چند کتری کی تصنیف ملک محمد رضی تبریزی سے ماخوذ ہے۔ گلزار سرور سرور کی تیسری تصنیف ہے جو ملا محمد رضی تبریزی کی فارسی کتاب ہدایت الاشاق کا اردو ترجمہ ہے۔ زبان و بیان کے اعتبار سے سرور کی ایک دوسری اہم کتاب ہے۔ شبستان سرور الف لیلا کا ترجمہ ہے ایک کتاب۔ فسانے عبرت، اس میں سرور نے اودھ کے آخری 4 بادشاہوں کے حالات بیان کیے ہیں۔ لکھنوی تاریخ کے اعتبار سے ایک کتاب سب سے اہم ہے اور ایک کتاب ہے سرور سلطانی۔ سرور نے ایک واجد علی شاہ کی فرمائش پر ایک فارسی کتاب شمشیر خانی کا اردو ترجمہ سرور سلطانی کے نام سے کیا۔ سرور کے خطوطوں کا مجموعہ انشاء سرور کے نام سے شائع ہوا۔ شرر عشق کے نام سے سرور نے ایک رسالہ لکھا ہے۔ رجب علی بیگ سرور دبستان لکھنؤ کے بانی ہیں۔ شاعری کے حوالے سے ناسخ بانی ہیں اور نثر کے حوالے سے رجب علی بیگ کو لکھنؤ کے بانی کہا جاتا ہے۔ فسانے عجائب لکھنے کا سبب۔ فسانے عجائب میر امین کی شور آفاق تصنیف باو بہار کے جواب میں 1824 عیسوی میں لکھی گئی اور 1843 عیسوی میں پہلی بار شائع ہوئی۔ اس کتاب کی تالیف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 1824 عیسوی میں سرور اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ وقت گزاری کے لیے کسی دوست نے ان سے کسی قصے کی فرمائش کی۔ سرور نے ایک قصہ بیان کیا۔ کچھ عرصے بعد ایک قتل کے الزام میں انہیں جلاوطن کر دیا گیا۔ سرور کو لکھنؤ چھوڑ کر کانپور جانا پڑا۔ لکھنؤ اور دوستوں کی جدائی کے غم کو فراموش کرنے کے لیے اسی سال یعنی 1824 عیسوی میں انہوں نے فسانے عجائب کو تصنیف کیا۔ یعنی فسانے عجائب کانپور میں لکھی گئی ہے۔ سرور نے فسانے عجائب حکیم اسد علی کی فرمائش پر لکھی تھی۔ فسانے عجائب میں لکھنؤ یعنی پیدائشی وطن کی تعریف اور کانپور کی مذمت کی گئی ہے۔ فسانے عجائب میں 2 بادشاہوں کی مدح کی گئی ہے۔ ایک بادشاہ عزی الدین حیدر جس نے سرور کو 1824 عیسوی میں کانپور جلاوطن کیا تھا اور دوسرا بادشاہ نصیر الدین جس نے سرور کو واپس بلایا اور اس کے دربار میں یہ داستان پیش کی گئی۔ فسانے عجائب کا مختصر قصہ۔ قسمت آباد کا بادشاہ فیروز بخت 60 برس کی عمر میں بھی لا اولاد تھا۔ دعاؤں کے بعد اس کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوتا ہے جس کا نام جان عالم رکھا جاتا ہے۔ نجومی بتاتے ہیں کہ 15ویں برس میں شہزادے کو مشکلات سہنی پڑے گی اور راج پاٹ چھوڑ کر دیش بدیش جائے گا۔ 14ویں برس میں اس کی شادی ماہ طلعت سے کر دی جاتی ہے۔ ایک روز شہزادہ بازار سے طوطا خرید لاتا ہے جو انسانوں کی طرح بولتا ہے۔
طوطے کی زبانی انجمن آرا کے حسن کی تعریف سن کر شہزادہ اس کے عشق میں گرفتار ہو جاتا ہے اور شہزادہ اپنے وزیر اور طوطے کے ساتھ ملک کے زرنگار کے لیے روانہ ہو جاتا ہے جہاں انجمن آرا رہتی ہے۔ راستے میں شہزادہ ایک خوبصورت ہرن پکڑنے کی خواہش میں طوطے اور وزیر زادے سے پچھڑ جاتا ہے اور طلسم یعنی جادوگر میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ نقش سلیمانی کی مدد سے چھٹکارا پاتا ہے۔ اس کی ملاقات مہر نگار سے ہوتی ہے جو اس سے عشق کرنے لگتی ہے۔ کئی مصیبتوں سے گزر کر وہ ملک زرنگار پہنچتا ہے۔ ایک جادوگر کی قید سے انجمن آرا کو چھڑا لاتا ہے اور اسے حال دل سناتا ہے۔ انجمن آرا کے باپ کی مرضی سے دونوں کی شادی ہو جاتی ہے۔ واپسی میں وہ مہر نگار سے بھی نکاح کر لیتا ہے، لیکن وزیر زادے کی سازش سے وہ مردہ بندر میں اپنی روح منتقل کر دیتا ہے۔ موقع پا کر وزیر زادہ شہزادے کے بدن میں اپنی روح منتقل کر لیتا ہے۔ مہر نگار اسے ہر مصیبت سے بچاتی ہے۔ کئی مشکلات سے گزر کر وہ واپس آتا ہے۔ آخر میں وزیر زادے کو سزا دی جاتی ہے۔ فسانہ عجائب کی خصوصیات۔ فسانہ عجائب اردو اور شمالی ہند کی پہلی طبعزات داستان ہے۔ پہلی طبعزات داستان ہونے کے باوجود فسانہ عجائب پر کہیں کہیں گلشن نوبہار، سحر البیان، داستان امیر حمزہ، بہار دانش وغیرہ کا عکس بھی نظر آتا ہے۔ فسانہ عجائب کی شہرت اور عظمت کا راز پرتکلف اسلوب اور لکھنوی تہذیب و معاشرت کی عکاسی ہے۔ فسانہ عجائب زبان و بیان کے اعتبار سے نو طرز مرصع کی تقلید میں لکھی گئی ہے۔ نو طرز مرصع کی تقلید میں سرور نے فسانہ عجائب میں دقیق و رنگین عبارت آرائی کو اپنا متمح نظر بنایا اور قافیہ آرائی کا اس پر اضافہ کر دیا۔ سرور نے زبان کی آراستگی کا حد سے زیادہ اہتمام کیا، مقفع اور مسجع عبارت لکھی، عربی فارسی الفاظ کا کثرت سے استعمال کیا، اشتعارہ و تشبیہ سے بہت کام لیا، جا بجا اشعار پیش کیے اور اکثر موقعوں پر رعایت لفظی، ثنائے لفظی و معنوی سے عبارت کو بالکل مصنوعی بنا دیا۔ قصہ در قصہ داستان فسانہ عجائب کی ایک اور خصوصیت ہے۔ یہ ایک طلسمی داستان ہے۔ اس میں ہر طرف جن، دیو، پریاں، جادوگر اور جادوگرنیاں نظر آتی ہے۔ فسانہ عجائب کا پلاٹ نہ تو غیر مربوط ہے اور نہ ہی پیچیدہ، اس میں تسلسل بھی ہے اور وحدت تاثیر بھی ہے۔ پلاٹ کے اسی گہرے پن کی وجہ سے بعض ناقدین نے فسانہ عجائب کو ناول کہا ہے۔ فسانہ عجائب میں جان عالم، انجمن آرا، ملکہ مہر نگار، ماہ طلعت اور وزیر زادے کے علاوہ طوطا، سوداگر، جوگی، دیونی اور انجمن آرا کا باپ وغیرہ کے کردار بھی متحرک نظر آتے ہیں۔ جان عالم، انجمن آرا اور مہر نگار فسانہ عجائب کے اہم کردار ہیں۔ اس کے مرکزی کردار جان عالم ہے جو ہیرو ہے اور انجمن آرا ہیروئن ہے۔ فسانہ عجائب کا سب سے زیادہ کامیاب اور متحرک اور جاندار کردار ملکہ مہر نگار ہے۔ مہر نگار کا کردار اتنا فعال اور جاندار ہے کہ ڈاکٹر نیز مسعود نے ملکہ مہر نگار کو ہیروئن قرار دیا ہے۔